کل وزیراعظم پاکستان عمران خان نے قومی سلامتی کا ایک اہم اجلاس سپروائز کیا۔ یہ اجلاس سری لنکن کے موب کے ہاتھوں قتل کیے جانے اور جلائے جانے کے بعد منعقد ہوا۔ اس اجلاس کے بعد بتایا گیا ہمیں کہ کس طرح کسی ہجوم کو پاکستان کے اندر اجازت نہیں ہوگی کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ نیا لائحہ عمل بنایا جا رہا ہے اور اس کو انفورس کیا جائے گا تاکہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں۔ ظاہراً یہ اجلاس قومی سلامتی کا اجلاس، جو اس کے بعد باتیں ہوئیں اس کے بعد یہ ری انفورس بھی ہوتا ہے کہ قومی سلامتی کے اہم معاملات اس میں ٹیک اپ ہوئے، اور جس واقعے نے اس کو ٹریگر کیا وہ سیالکوٹ کا اندوناک واقعہ۔ لیکن وہ سیالکوٹ کا اندوناک واقعہ دلچسپ حقائق آپ کے سامنے کچھ رکھتے ہیں، وہ تو 4 دن پہلے ہوا تھا۔ تو قومی سلامتی کے جتنے امور تھے وہ 4 دن کے اندر تو کافی سارے طے ہو گئے تھے، اور اس میٹنگ کے بعد جو باتیں کی گئیں وہ تمام کی تمام باتیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان اس واقعے کے فوراً بعد یا اگلے 24 گھنٹے میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے کر چکے تھے۔ وہ بتا چکے تھے کہ ہجوم کو کس طرح پاکستان میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ بتا چکے تھے کہ کس طرح لوگوں کو قرار واقعی سزا ملے گی، وہ بتا چکے تھے کہ جس شخص نے بڑی بہادری سے اس بیچارے سری لنکن کو بچانے کی کوشش کی اس کو کس طرح ہمیں ایکنالج کرنا ہے۔ تو تمام چیزیں جو اس 4 دن کے بعد قومی سلامتی کی اہم میٹنگ کے اندر بیان کی گئیں پریس ریلیز کے طور پر، وہ وزیر اعظم پاکستان پہلے سے بیان کر چکے تھے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے۔ تو بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ قومی سلامتی کی اگر اتنی ارجنسی تھی تو یہ میٹنگ تو اس دن جو واقعہ ہوا شام تک ہو جانی چاہیے تھی، رات تک ہو جانی چاہیے تھی، اگلے دن ہو جانی چاہیے تھی، 4 دن بعد ہوئی تو کتنا ہی بڑا قومی بحران ہوگا جس کو یہ ٹیکل کر رہے ہوں گے۔ اور پھر وہ باتیں جو وزیر اعظم پہلے سے بیان کر چکے ہیں ان کو دہرانے سے کتنی ری ایشورنس کی یہ فیلنگ آئے گی کہ واقعتاً ہمارے پاس کوئی نیا ٹول آ گیا ہے اس میٹنگ کے بعد جس کے ذریعے ہم پاکستان کے حالات کو قابو میں لانا چاہتے ہیں۔ دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ میٹنگ اس دن ہوئی جس دن پی ڈی ایم کا اجلاس منعقد ہوا، اور اس اجلاس میں جو فیصلے ہوئے اس کے اوپر میں بعد میں آؤں گا کہ 23 مارچ کی ڈیٹ دی گئی ہے انفلیشن کے خلاف یا انفلیشن کے معاملے پر حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کی، اس پر میں بعد میں آؤں گا۔ تو یہ ایک حسین اتفاق بھی ہو سکتا ہے کہ جس دن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر تمام لوگ بیٹھ کر یہ طے کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کو حکومت کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، احتجاج کیا کرنا ہے، اس دن آرمی چیف اپنے اہم عہدیداران کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان سے ملے اور اس کی تصویریں یہ چلیں۔ تو حکومت کے لوگ بڑے خوش ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قومی سلامتی کو تو تحفظ ملا اس میٹنگ کے ساتھ، لیکن ہماری سیاسی سلامتی کو بھی تحفظ ملا، کیونکہ پاکستان کے اندر جو سلامتی ہے اس کا تعلق ٹویٹس کے ساتھ ہے، اس کا تعلق تصاویر کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ٹکرز کے ساتھ ہے۔ تو جو کل تصویریں بنی اس روز جب پی ڈی ایم کی میٹنگ ہو رہی تھی جس میں آرمی چیف جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی کابینہ کے ممبران کے ساتھ انگیج ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس سے حکومتی اراکین کو بڑی تسلی ہوئی۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، 2 منسٹر سے میری بات ہوئی کہ ہمیں سیاسی سلامتی کا بھی احساس کل بڑا ہوا کہ ایک پیج جس کے بارے میں آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر دراڑیں پڑ گئی ہیں یا وہ بالکل سلوٹیں آ گئی ہیں، وہ بالکل آپ کو سیدھا کل نظر آیا۔ تو سیاسی سلامتی کا زاویہ بھی ہے۔ پھر ایک حیران کن بات یہ ہے کہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں ہمیں کوئی نئی اسٹریٹجی بنانی ہے انتہا پسندی کے ساتھ ڈیل کرنے کی، اور محترمہ شیریں مزاری صاحبہ نے بھی اس کے اوپر بات کی کہ ہمیں ری وزٹ کرنا ہوگا نیشنل ایکشن پلان کو، اور ہر طرف سے آپ کو خبریں مل رہی ہیں کہ جس طرح اس واقعے نے ہمیں جگا دیا ہے اور ہم کوئی نیا کام کرنے والے ہیں۔ نیا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ادباً گزارش کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پچھلے 4 سال سے آپریشن رد الفساد تو چل رہا ہے۔ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے یہ آپریشن شروع کیا، اس کے اوپر اس وقت خبریں بنی، یہ پریزنٹیشن بھی آپ کے سامنے ہے جو ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر، آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر اویلیبل ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ رد الفساد جو ہے، جو رد الدہشت گردی نہیں ہے صرف، جو رد الفساد ہے، ویسا ہی فساد جس نے سیالکوٹ جیسے واقعے کو جنم دیا، اس کے اندر سے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ انتہا پسندی کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، آپ نے مدارس کی ریفارم کیسے کرنی ہے، نیشنل ایکشن پلان جو آپ نے بنایا اس کو امپاور کیسے کرنا ہے۔ اور جب اس کا آغاز کیا گیا تو وہ پنجاب سے اس کا آغاز کیا گیا تھا، رینجرز کو آپ کو یاد ہوگا کہ اسپیشل پاورز دلوائی گئیں اور اس کے بعد پھر بڑے آپریشنز ہوئے۔
اس سال کے آغاز میں موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس آپریشن کی کامیابیوں کی ایک طویل فہرست بیان کی. انہوں نے بتایا کہ کس طرح ہزاروں آپریشنز کنڈکٹ کیے گئے, سینکڑوں کے قریب دہشت گردی کے پلاٹ جو ہے اس کو انڈرمائن کیا گیا, اس کو روکا گیا, مجرم پکڑے گئے, اسلحہ پکڑا گیا. ایک لمبی چوڑی تفصیل بیان کی اور یہ بتایا کہ کس طرح نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کو امپاور کیا گیا. تو یہ آپریشن آفیشیل بیانیے کے مطابق ایسے ہی معاملات کو ٹیکل کرنے کے لیے بنا ہوا ہے جس قسم کے معاملات کے نتیجے میں سیالکوٹ کا واقعہ سامنے آیا. تو میں اب جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپریشن رد الفساد جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ 4 سال سے کامیابی سے جاری ہے, مزید ہم کیا ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ سیالکوٹ جیسے واقعات نہ ہو. تو یا تو رد الفساد صحیح طریقے سے کامیاب نہیں ہوا ہوگا, تو وہ تو ظاہر ہے ایسی بات ہے نہیں, تو مکمل طور پر کامیاب ہے پچھلے آپریشنز کی طرح, اور یا پھر یہ ہے کہ ہم بھول گئے ہیں کہ رد الفساد کا مینڈیٹ کیا تھا, دوبارہ سے ہمیں ریوائیو کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے اس مینڈیٹ کو. لیکن رد الفساد کی موجودگی میں 4 سال سے یہ آپریشن پاکستان کے طول و عرض میں جاری ہے. صرف دہشت گردی سے نہیں ٹیکل کر رہا ہے یہ انتہا پسندی, لوگوں کی سوچ, جتھا بندی, ایلیگل ویپنز اور نیشنل ایکشن پلان کے دوسرے جتنے بھی سمجھیں پلرز ہیں ان کو مزید تقویت دینے کے لیے اور ان کو طاقتور بنانے کے لیے یہ آپریشن کامیابی سے جاری ہے. تو اس کی موجودگی میں کون سی ایسی نئی اسٹریٹجی ہے جو ہم نہیں بنا پائے جو اب بنا پائیں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان میں رد الفساد سے پہلے ایک تو جنرل پرویز مشرف نے 9/11 کے بعد 6-8 سال ہر طرح کے آپریشنز کیے, لال مسجد سے لے کر ہر طرح کے آپریشنز کیے. اور اس کے بعد جو فہرست ہے جو پاکستان میں دہشت گردی اور انتہا پسندی سے ڈیل کرنے والی جو مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے والے آپریشنز ہیں, ان میں ملٹری کمپوننٹ بھی تھا اور سافٹ کمپوننٹ بھی تھا. ان کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. آپ نے دیکھا 2008 میں آپریشن راہ حق سوات کے اندر جو ہوا, اس کے بعد آپریشن صراط مستقیم ہوا خیبر ایجنسی میں, پھر آپریشن شیر دل ہوا باجوڑ ایجنسی کے اندر, پھر آپریشن راہ حق 3 ہوا سوات ویلی کے اندر, پھر آپریشن بلیک تھنڈر سٹارم ہوا بنیر, لور دیر اور شانگلہ کے اندر, پھر آپریشن برکھنا ہوا مومند ایجنسی کے اندر, پھر آپریشن راہ راست ہوا, پھر آپریشن راہ نجات ہوا, پھر ضرب عزب ہوا جو راحیل شریف صاحب نے پورے اپنے ٹینیور کے اندر مسلسل چلایا, اور اس کے بعد آپریشن رد الفساد کا آغاز ہوا جو اب تقریباً اپنے 4تھے سال کمپلیٹ کرنے کو ہے اور 5واں سال اس کا شروع ہونے کو ہے. تو یہ مسلسل ہم نے اتنے آپریشنز کیے. تو ان آپریشنز کی موجودگی میں اور رد الفساد کی آن گوئنگ کارکردگی کی موجودگی میں سمجھ نہیں آ رہی کہ قومی سلامتی کے کون سے ایسے پہلو ہیں جن سے ہم نظر ہماری اٹھ گئی اور سیالکوٹ جیسے واقع ہوئے. اپوزیشن کے لیے بہرحال نمائے فکریہ ہے کہ اگر یہ قومی سلامتی کی میٹنگ جو ہے اس سے سیاسی سلامتی کا پیغام حکومت اخذ کر رہی ہے تو اپوزیشن کو تھرتھلی تو پڑنی چاہیے. ویسے اپوزیشن کو تھرتھلی ڈالنے کے لیے کوئی آپ کو بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود ہی تھرتھلی کی حالت میں. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں 23 مارچ کی جو ڈیٹ دی ہے کہ آپ نے مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنا ہے اور جتھے پاکستان سے آئیں گے. یہاں پر مولانا فضل الرحمان کی آپ نے پریس کانفرنس سنی, ایک تو بڑے باکمال طریقے سے انہوں نے حکومت کو تقریباً 4 مہینے دے دیے ہیں جس کے اندر حکومت انفلیشن کو نیچے لے آئے تاکہ اپوزیشن انفلیشن کو بنیاد بنا کر جو مارچ کرنا چاہ رہی ہے اس مارچ کا جواز ہی ختم ہو جائے. تو ایسی اپوزیشن اللہ سب کو دے جو ان وجوہات کو پہلے زائل کروانے کا موقع فراہم کرتی ہے جس کی بنیاد پر اپوزیشن اپنا احتجاج کرنا چاہ رہی ہے, اور اس کے بعد آپ کو ایک ڈیٹ دیتی ہے دور پرے کی جس کے بارے میں لاعمل بناتے بناتے میرے خیال میں شاید وہ وقت ہی گزر جائے, موقع ہی گزر جائے جس کی بنیاد پر آپ نے احتجاج کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ اپوزیشن کے اندر آپ کو بری طریقے سے دراڑیں نظر آتی ہیں. جو ضمنی انتخاب ہوا لاہور کے اندر اس میں پیپلز پارٹی کو اب یہ ایک زوم ہے یا ایک آپ سمجھیں اپرچونٹی نظر آتی ہے کہ وہ پنجاب کے اندر حکومت بنا سکتے. تو پیپلز پارٹی کو جو نئے ٹرک کی بتی صاف کر کے جس کے پیچھے ان کو لگا دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر ایسی ہی کارکردگی رکھیں تو پنجاب کے اندر آپ کی حکومت بن سکتی ہے, اور پنجاب میں اگر پیپلز پارٹی کی حکومت بن سکتی ہے چودھریوں کو ساتھ ملا کے, ساؤتھ بلاک کو ساتھ ملا کر, اور ایک انٹرنیشنل 11 ٹائپ اگر ہم آپ کو کولیشن بنا کے دے دیں جس کے اندر کچھ ریلیجس ووٹ بھی آپ کے ساتھ ہو, کچھ
ٹوٹے پھوٹے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہوں, کچھ ویسے ان کو کہہ دیں کہ وہ آپ کے ساتھ مل جائیں. اگر ایسا ہم آپ کو ماحول بنا کے دے دیں تو پنجاب آپ کے ہاتھ میں آ سکتا ہے. تو پیپلز پارٹی تو اس قسم کے احتجاج سے مکمل طور پر اجتناب برت رہی ہے. وہ تو اگلی حکومت بنانے کے چکر میں تو اس کی ٹرک کی بتی کے اندر کے پیچھے چلتے ہوئے رستے میں احتجاج والا کوئی سرائے نہیں آتا. نون لیگ کے ایک حصے کو, شہباز شریف صاحب والے حصے کو یہ بتا دیا گیا کہ اگر آپ اچھے طریقے سے بیہیو کرتے ہیں, تھوڑی سی برداشت اور کر لیں تو آپ کے مقدمات وغیرہ جو آپ کے اوپر لاگو کیے گئے ہیں وہ زائل ہو سکتے ہیں اور آپ کو اس سے بڑی سہولت ہوگی. تو وہ بھی احتجاج کے اوپر بہت زیادہ مائل نہیں ہے, تو نہ استعفے دینے کے اوپر مائل ہے, نہ احتجاج کے اوپر مائل ہے. مولانا صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا ایک بہت بڑا نظریاتی اختلاف ہے, اور عمران خان کے خلاف اگر کسی نے کنسسٹنٹلی کوئی کیمپین کیا ہے سیاسی طور پر مولانا فضل الرحمان ہے. لیکن ان کو بھی اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد آپ کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے, تو اس موقع کو ضائع نہ کریں. آپ حکومت کے اندر حصہ دار ہو سکتے ہیں تو الیکشنز کو آپ ہونے دیں. تو ایک طرف سے وہ احتجاج بھی کرنا چاہتے ہیں, دوسری طرف سے طاقت کا حصہ بھی بننا چاہتے ہیں. تو یہ تینوں بڑی جماعتیں جو ہیں ان کو مختلف ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگا کر احتجاج کے ایشو کو زائل کر دیا گیا. اب کس کے ہاتھ کیا چیز آئے گی یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے. میں صرف جاتے جاتے آپ کو یہ بتا دوں کہ آئندہ انتخابات کے بعد جو حکومت بنے گی اس حکومت کو پچھلے 4-5 سال میں جو بھی ہوا اس پاکستان کے اندر, آئین کے ساتھ ہوا, قانون کے ساتھ ہوا, سیاست کے ساتھ ہوا, عدلیہ کے ساتھ ہوا, اس حکومت کو ان 5 سالہ اعمال کو تحفظ فراہم کرنا ہوگا. کسی زمانے میں تحفظ فراہم کرنے کا سمپل طریقہ ہوتا تھا کہ ضیاء الحق صاحب جب گئے اپنے تمام اعمال کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایک آئین میں امینڈمنٹ کر گئے. جنرل پرویز مشرف صاحب گئے اپنے تمام اعمال کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے انڈیمنٹی انہوں نے حاصل کر لی. اب آئین میں تو آپ ترمیم کر کے اپنے پچھلے 5 سال کے اعمال کو تحفظ نہیں فراہم کر سکتے. عدالت کا موڈ بھی تبدیل ہوا ہوگا اس وقت تک یا اس سے کچھ دیر پہلے تک, کیونکہ چیف جسٹس صاحب تبدیل ہو چکے ہوں گے. میڈیا کا ماحول بھی تبدیل ہو جاتا ہے بہت جلدی. تو آپ کو سیاسی تحفظ لینا ہے پچھلے 5 سال کے تمام اعمال کا, تو ایسی حکومت چاہیے جو پچھلے 5 سال کے مدعے نہ کھولے, جو یہ پرانی فائلیں جو ہیں کہ کس نے کیا کیا اس کے اوپر فوکس نہ کرے. تو اس زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ بالکل بھی نہیں بھاتی. ایک مکسڈ قسم کی حکومت آپ کو مل جائے گی جس میں کچھ حصہ پیپلز پارٹی کا ہوگا, کچھ حصہ چودھریوں کا ہوگا, کچھ حصہ پی ٹی آئی کا ہوگا. جو بھی حکومت بہرحال آئے گی اس کے اوپر پہلی ذمہ داری یہ ڈالی جائے گی کہ آپ نے موجودہ دور جو ہے اس کے قصے آپ نے نہیں کھولنے. نون لیگ کے بارے میں یہ ضمانت اویلیبل نہیں ہے کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ نون لیگ کی اگر حکومت بنتی ہے تو پھر آنے والے دنوں میں وہ تمام کیسز کھولیں گے جن کیسز کے اوپر آج بظور طاقت, بظور بازو, بظور سنسرشپ پردہ ڈالا جا رہا ہے. تو اس لحاظ سے سیاسی سلامتی بہت اہم ہے, اور سیاسی سلامتی کے لیے جو جوڑ توڑ ہے اس کا آغاز ابھی سے ہو چکا ہے. اپوزیشن کیوں لمبی ڈیٹیں دے رہی ہے اس کا تعلق بھی سیاسی سلامتی سے ہے. میٹنگز کیوں ایسی کی جاتی ہیں جس سے حکومت کو یہ تسلی ہو کہ سیاسی طور پر وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے, ان کا ٹرسٹ لیول. ایک تشریح یہ ہے کہ اس کا تعلق بھی سیاسی سلامتی کی کیمپین سے ہے. پاکستان کے چیلنجز بہرحال اپنی جگہ پر برقرار رہیں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی سلامتی حاصل کرتے کرتے قومی سلامتی کا اکثر ہم بیڑا غرق کر دیتے ہیں.